الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية بقول شاعر جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتی ہے. کرسی صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم مشفق و مربی اساتذہ اکرام، قلم و کرتاس کو تھامے ہوئے حکم صاحبان، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، عزیز دوستو، اسلامی بھائیو، آج کے سالانہ مسابقہ پروگرام میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عصر حاضر میں طلباء کی ذمہ داریاں. حضرات، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ انسان ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا ہے، ستاروں کی گزرگاہوں کی تلاش میں مصروف ہے، طرح طرح کی ایجادات کر رہا ہے، نئے نئے انکشافات اسے حاصل ہو رہی ہے اور اس کا فکر گستاخ فطرت کی طاقتوں کو رہا کرنے میں ہماتن مصروف ہے فطرت کی طاقتوں کو رہا کرنے میں ہماتن مصروف ہے. اس مشینری و سائنٹیفک دور نے اس کے ہوش حواس کو مختل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معوف کر دیا ہے. وہ تہذیب و تمدن کی چمک دمک سے مسحور ہو کر اس کی دل فریبیوں میں کھو کر خالق حقیقی کو بھول بیٹھا ہے. مادیت کے طوفان نے اس سے فکر آخرت کا تصور ہی چھین لیا ہے، جس کی وجہ سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ خود کو ترقی یافتہ سمجھ کر ایمان و اخلاق کی زندگی سے محروم ہی نہیں بلکہ اسے پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انسانیت کی بقیہ ادھیڑنے کی ٹھگ بدو کر رہا ہے. وہ سورج کی شعاع کو گرفتار کرنے والا اپنے زندگی کے نفع و نقصان سے بے بہرا ہے. وہ ستاروں پر کمنڈے ڈالنے والا اپنے صحیح افکار و اقدار کی ترجمانی سے ناواقف ہے. محترم سامعین، ایسی نازک گھڑی اور دشوار وقت میں طالبان علم نبوت کی ذمہ داریاں دو چند ہو جاتی ہے اور ان کی اہمیت اور قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. خطبہ مسنونہ کے دوران میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر قبیلہ، ہر علاقہ اور ہر جماعت و گروہ سے ایک ایسی جماعت کیوں نہیں تیار ہوتی جو دین کے سمجھ بوجھ پیدا کرے اور اس کے بعد آ کر اپنے قوم میں انذار کا فریضہ انجام دے. ہو سکتا ہے وہ چکنا ہو جائے، اس کے ساتھ لوگوں کو مملکت سے آگاہ اور تباہیوں سے متنبہ کرے، پستیوں سے نکال کر بام عروج تک پہنچا دے، ذلت سے عزت اور رذالت سے شرافت عطا کر دے. حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس پر اسی قدر عظیم ذمہ داریاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم وارثین انبیاء بننے والے ہیں اور حاملین شریعت ہے، اس لیے ہم پر دوسرے کے مقابلے میں دوسری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آج کا جو بگڑا ہوا معاشرہ ہے وہ طرح طرح کے بدعت و خرافات، قسم قسم کی عادات و رسومات اور فحاشیوں عیاشیوں سے لبریز ہے. عریانات وہ بے حیائیوں سے پورے اخلاق و انار اور مذہب زوال روزہ افروز غرض کے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کہ ہر طرف نفشہ کھینچا ہوا ہے. انسان کا تعلق اپنے مالک حقیقی سے ٹوٹ چکا ہے. وسائل و ذرائع پر اعتماد ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا ہے. چاروں طرف مادیت کا غول غالہ ہے، ہر جور جانب مغربیت کا بول بالا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ ساری دنیا ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی ہے، اس کے عیار سے بھری سے فریاد کر رہی ہے اور کسی مسلح کا منتظر ہے جو ان کے ظلم خوخار امر شرکس جابر سلطان یہ کہ سلطان کے پنجے شدت سے بسا سکے اور ان کے چنگل سے ان کو رہائی دلا سکے. یاد رکھے ایسی
بڑی علماء میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی صدا پر لبیک کہے اور ان کے رہنمائی کرے، بے رسم و رواج اور قید بندی سے نجات دے اور ان کے راہ راستے پر لگائے۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول من رأى منكم فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان کہ ہر زبان منا لے اور یہ تیار کر کے آگے قدم بڑھائیے کہ جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ دنیا میں پہلے بھی کرپشن فساد سے لوگوں کی خلاصی دیں گے، تباہ کریں گے اور ہلاکت سے جزیہ دیں گے، دین کے ترقی میں حصہ لیں گے اور ہر مزید سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ اب میں اپنے تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔